Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جن بزرگ ہستی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ہیں جناب حضرت سید مہر علی شاہ چشتی گولڑوی۔ ناظرین، حضرت پیر مہر علی کا شمار ان اولیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے انگریز کے دور میں اس سرزمین میں کلمہ حق بلند کیا۔ آپ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے خلفاء میں سے ہیں۔ آپ نے شریعت کی اشاعت کے لیے بہت کام کیا۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید نظر الدین تھا جو سید عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: مہر علی شاہ بن سید نظر الدین بن سید پیر غلام شاہ بن سید پیر روشن دین بن سید عبد الرحمن بن سید عنایت اللہ بن سید عنایت علی بن سید فتح اللہ بن سید اسد اللہ بن سید فخر الدین بن سید احسان بن سید درگاہی بن سید جمال علی بن سید محمد جمال بن سید ابی محمد بن میرا سید محمد کلاں بن میرا شاہ قادر بن سید ابی الحسنات بن السید تاج الدین بن سید بہاؤالدین بن سید جلال الدین بن سید داؤد بن سید علی بن سید ابی سہل نصر بن سید عبد الرزاق بن شیخ سید عبد القادر محی الدین الجیلانی بغدادی الحسنی ابن امن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے اجداد میں سے ایک نامور بزرگ میرا شاہ قادر رحمت اللہ علیہ بغداد شریف سے ہندوستان تشریف لائے اور بنگال تک تبلیغ فرما کر قصبہ سڈھورا ضلع امبالہ میں قیام پذیر ہوئے۔ پھر 12ویں صدی میں ان کی اولاد میں سے روشن دین شاہ اور ان کے بھائی سید رسول شاہ گولڑا میں آ کر آباد ہوئے۔ اس علاقے میں علم و فکر کا سلسلہ جاری کیا۔ اس طرح یہ خاندان وہاں شہرت پا گیا۔ حضرت مہر علی شاہ کے والد ماجد سید نظر الدین کی شادی سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی اولاد میں سے ایک نیک خاتون سے ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت 1 رمضان المبارک سن 1274 ہجری میں گولڑا ضلع راولپنڈی میں ہوئی۔ ناظرین، حضرت مہر علی شاہ نے قرآن مجید اور فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد کے ماموں پیر فضل الدین شاہ صاحب گیلانی کی سرپرستی میں مولوی غلام محی الدین صاحب سے گولڑا شریف میں حاصل کی۔ اس کے بعد موضع بھوئی یعنی کہ ضلع اٹک میں مولانا محمد شفیع صاحب سے منطق اور فلسفہ کی کتابیں پڑھی۔ پھر موضع انگا ضلع شاہپور میں مولانا سلطان محمود صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر درسیات کی تکمیل کی۔ انگا سے چکوال آئے اور مشہور عالم مولانا برہان الدین سے فقہ اور حدیث کی کچھ کتابیں پڑھیں۔ مزید تعلیم کے لیے آپ علی گڑھ ہندوستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں مولانا لطف اللہ علی گڑھی جو کہ مولانا قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی کے شاگرد تھے کہ حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ تقریباً 2.5 سال وہاں منطق اور فلسفہ اور عقیدت کی آخری درجہ کی کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد سہارنپور پہنچ کر مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپور سے حدیث شریف کی کتابیں پڑھیں اور سند حاصل کی۔ ناظرین، علی گڑھ کے زمانہ میں جبکہ پیر صاحب مولانا لطف اللہ کے مدرسہ میں طالب علم تھے، سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ عربی مدارس کی تعلیم معیاری نہیں ہوتی، اس لیے ان مدارس کی بجائے مسلمانوں کا پیشہ علی گڑھ کالج کی عربی کلاسوں پر صرف کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ سر سید نے ایک یورپین ماہر تعلیم کو بلوا کر مولانا لطف اللہ کے مدرسہ کی رپورٹ مانگی اور ماہر تعلیم نے مدرسہ کا امتحان لیا۔ حضرت پیر صاحب کے پرچہ میں خود عقیدت کی کتابی حل پر اعتراض کر کے متعلقہ شکل پر اپنا حل پیش کیا۔ ممتحن صاحب نے سر سید کو اپنی رپورٹ میں لکھ بھیجا کہ جس مدرسہ کے طالب علم حکیم عقیدت پر اعتراض وارد کرنے کی قابلیت اور اہلیت رکھتے ہیں اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔
ناظرین، آپ کے والد ماجد کے ماموں پیر فضل الدین شاہ صاحب سلسلہ قادریہ میں مجاز تھے۔ آپ نے طالب علمی کے زمانہ میں ان کے دست مبارک پر بیعت کی اور کچھ عرصہ ذکر و شغل میں مشغول رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو سلسلہ قادریہ میں اجازت اور خلافت بھی عطا فرمائی۔ نیز آپ کی اعلیٰ استعداد کے پیش نظر خود ہی فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا کامل شیخ ملے تو اس سے بھی اکتساب فیض کرے۔ آپ کے اندر عشق الہی کی جو فطری استعداد موجود تھی وہ ایک لمحہ آپ کو چین نہیں لینے دیتی تھی، اور تحصیل علم کے ساتھ ساتھ آپ مرشد کامل کی تلاش میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ جس وقت انگا میں مولانا سلطان محمود صاحب کی خدمت میں حصول علم کے لیے پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ مولانا صاحب حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے مرید ہیں اور اکثر اوقات ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ آپ استاد کے ہمراہ سیال شریف تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ سیالوی کے اندر مرشد کامل کی علامت اور صفات پا کر آپ کے دل میں حضرت خواجہ سیالوی کی محبت جاگزیں ہو گئی، لیکن اس وقت آپ نے بیعت نہیں کی، بلکہ ہندوستان میں تکمیل علم کرنے کے بعد آپ حضرت سیالوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرف بیعت حاصل کی۔ حضرت سیالوی نے بڑی توجہ سے آپ کو سلوک کی منازل طے کروائی۔ اس عرصہ میں آپ اپنے مرشد کے حکم کے مطابق گولڑا شریف میں مقیم ہو کر درس و تدریس میں مشغول ہوئے اور سن 1295 ہجری سے سن 1300 ہجری تک اس سلسلہ کو جاری رکھا۔ اس عرصہ میں آپ نے سینکڑوں طلبہ کو علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ علم معقول، منطق اور فلسفہ وغیرہ کی بھی تعلیم دی۔ سن 1300 ہجری یعنی سن 1882 عیسوی میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی قدس سرا نے اپنے وصال سے چند روز پیشتر آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا، خصوصی توجیہات سے نوازا اور حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی تصانیف فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم وغیرہ کے مطالعہ کا حکم دیا۔ ناظرین، حضرت خواجہ سیالوی کی وفات کے بعد آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور آپ درس و تدریس کے سلسلہ کو خیر بات کہہ کر جذب و تغیر کے عالم گھر سے نکل کھڑے ہوئے، جیسا کہ مشائخ کبائر اپنی ابتدائی زندگیوں میں ریاضت اور مجاہدہ کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی برصغیر پاک و ہند کے مختلف اضلاع جیسے لاہور، ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، ملیر کوٹلہ اور ہزارہ کے مختلف مقامات پر گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔ دور دور جا کر ہم اثر اولیاء اللہ سے ملاقاتیں کی اور سلف صالحین کے مزارات سے اکتساب فیض کیا۔ آخر 5 سال کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر تھے کہ ایک غیبی آواز آئی کہ جو کچھ معین الدین اجمیری کے پاس ہے وہی تمہارے پاس بھی ہے، گھر جاؤ اور اسے کماؤ۔ چنانچہ اس کی تعمیل میں گولڑا شریف واپس آ کر قیام فرمایا۔ علم ظاہری کی کثرت سے وحشت پیدا ہوئی تو اس زمانہ کے 2 بڑے بزرگوں کی خدمت میں سلب علم کی درخواست کی۔ انہوں نے آپ کے باطن پر توجہ فرمانے کے بعد یہ کہہ کر بے بسی کا اظہار کیا کہ آپ کی نسبت باطنی نہایت قوی ہے اور ہماری قوت تاثیر سے باہر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے حرمین شریفین کا قصد کیا، حج ادا کیا اور وہاں کے علماء اور مشائخ سے بھی استفادہ کیا۔ مکہ معظمہ میں آپ شیخ العرب العجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حاجی صاحب قدس سرا نے آپ کو سلسلہ چشتیہ صابریہ میں خلافت عطا فرمائی اور واپس وطن جانے کی تاکید فرمائی۔ حضرت گولڑوی فرماتے ہیں، حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی کا کشف صحیح ہوتا تھا۔ جب ان کو ہماری آزاد مزاجی کا علم ہوا تو انہوں نے بڑی تاکید سے فرمایا کہ ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ نمودار ہوگا، تم ضرور اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ اگر بالفرض تم ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہے تو وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا اور ملک میں سکون رہے گا۔ فرماتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرا کے اس کشف سے ہم نے فتنہ قادیانی مراد لیا۔ نیز فرمایا کہ اسی زمانہ میں ہم نے سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھے اس فتنہ قادیانی کے استحصال کا حکم دیا۔ مکہ معظمہ سے واپس آ کر دوبارہ گولڑا شریف میں درس و تدریس کے ساتھ سلسلہ رشد و ہدایت بھی جاری کیا۔ دور دور سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اکتساب علوم ظاہری اور باطنی کرنے لگے۔ اسی دور میں آپ زیادہ تر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرا کی تصانیف فتوحات مکیہ، فصوص الحکم اور مثنوی مولانا روم کا درس دیا کرتے تھے۔ فلسفہ وحدت الوجود کو کما حقہ سمجھنے کی وجہ سے ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بھی اسی مسئلہ میں آپ سے رجوع کیا۔
سن 1900 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ملک میں ایک عظیم فتنہ برپا کر دیا، تو آپ بھی برصغیر کے دوسرے علماء کے دوش بدوش مرزا قادیانی کے خلاف سینہ سپر ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے زبان و قلم سے اس فتنہ کے استحصال میں حصہ لیا۔ مرزا آجہانی کے رد میں سیف چشتیائی اور شمس الہدایت جیسی مدلل کتابیں تصانیف فرمائیں، جن کا بڑا اثر ہوا، جس کے نتیجہ میں بہت سے لوگوں کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ ایک مرتبہ مرزا غلام احمد نے آپ کو تحریری اور تقریری مناظرہ کی دعوت دی۔ آپ نے منظور کیا اور 50 علماء کے ہمراہ لاہور پہنچ کر مرزا کو اپنی آمد کی اطلاع دی، مگر مرزا کو آپ کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ قادیان ہی سے باہر نہ نکلا۔ آپ کے ہمراہی علماء نے شاہی مسجد لاہور میں کئی روز تک مرزائیت کے رد میں تقاریر کی۔ آپ کے اس اقدام پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ علماء کی طرح مناظرہ کرنے فقراء کی شان کے خلاف ہے۔ آپ نے سنا تو فرمایا، ہم سے تو یہ فقیری نہیں ہو سکتی، اور ہم ایسے فکر سے جو عین مداحنت اور بغیرتی ہو ہزار دل سے بیزار ہیں۔ یہ واقعہ ملفوظات طیبات سے لیا گیا ہے۔ آپ کو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے فلسفہ وحدت الوجود پر بڑا عبور حاصل تھا۔ وحدت الوجود اگرچہ ایک ذوقی اور حالی کیفیت کا نام ہے، لیکن علمی طور پر اس کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے مدون کیا۔ حضرت گولری اس مسئلہ کو عام فہم طریقہ سے طالبین اور مترزین کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کو قصور شریف جانے کا اتفاق ہوا۔ ان دنوں وہاں کسی بزرگ کے عرس پر نقش بندی مشائخ جمع تھے۔ وہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحث چھیڑ دی، اور بعض اعتراضات آپ نے مدلل جوابات دے کر سب کو لاجواب کر دیا۔ جب اس مباحثہ کی اطلاع حضرت صاحبزادہ خواجہ محمود صاحب تونسوی کو ہوئی تو آپ نہایت خوش ہوئے اور آپ کو خط لکھا کہ شاہ صاحب، شہر قصور میں بیٹھ کر مسئلہ وحدت الوجود مخالفین کو تسلیم کروانا آپ ہی کے ذاتی خواہش میں سے ہے۔ آپ اکثر سیال شریف جایا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ابتدائی سے جبرائیل کے تمثیل بشری کے واقعہ سے وحدت الوجود کی جانب ذوق گواہی دیتا تھا، اور مسئلہ پر وحدت الشہود والوں کو اعتراض اور دلائل بھی میرے پیش نظر تھے۔ آخر مشایخ عظام اور اپنے شیخ طریقت کے روحانی تصرف سے اس عالمگیر مسئلہ یعنی وحدت الوجود پر ہی طبیعت پختہ ہو